عورت گزری ہے، اس کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اسے بخار تھا، تو وہ بخار کو برا بھلا کہنے لگی کہ یہ بخار ہے، اس نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے۔ جیسے آج ہم چھوٹے لوگ ہیں، جیسے کوئی بیماری آتی ہے تو گلا کر بیٹھتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں کہ اے اللہ یہ بیماری ہم سے دور ہٹا دے۔ وہ تو امام حسین اور آپ کے خاندان والے تھے کہ جو مقام رضا پر فائز تھے کہ جیسے اللہ کی رضا، جتنی بڑی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، انہوں نے اللہ کے آگے دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیماری آ رہی ہے یہ مجھے مزید اللہ کے قریب لے جائے گی۔ تو اس عورت نے جب شکوہ کیا کہ مجھے بخار ہے، آقا علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ تم بخار کا شکوہ نہ کرو، یہ بخار تو تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے تقدیر الہی میں لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ بندے کی بخشش ہے، بندہ جنتی ہے، ظاہری اعمال نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اسے کوئی بیماری لگا دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بیماری کے سبب بشرطے کہ وہ صبر کرے بیماری پر، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے بیماری مصیبت دی ہے، ہر حال کے اندر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بیماری تو رہتی ہے لیکن بندے کا اخروی فائدہ ہوتا جاتا ہے، بندے کے آہستہ آہستہ گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، دنیا میں کائنات میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر بھیجتا ہے؟ میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے اسی پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء، اپنے رسولوں پر بھیجتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، انبیاء کے بعد پھر کس پر مصیبتیں بھیجتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے کہ اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں، ہر غم کے وقت، ہر بیماری کے وقت یہ حدیث ہمیں کام آئے گی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، انبیاء پر آزمائشیں بھیجنے کے بعد پھر کس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشیں نازل فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو دین کے لحاظ سے جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں اس پر اتنی ہی زیادہ نازل کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے پریشانیاں، مصیبتیں اور طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر اتنا ہی زیادہ مبتلا فرمائے گا۔ تو یہ شریعت ہمیں کہتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص چل کے جا رہا ہے اور اس کے پاؤں کے اندر کانٹا لگ گیا، اس نے اس پر صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کانٹا لگنے پر اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔